ویلکم بیک ناظرین کامران منتظر صاحب سے گال بول سلسلہ جاری ہے. کامران صاحب ذرا پی ڈی ایم کی تھوڑی سی بات کریں. ایک سوال ہے میرے ذہن میں, یہ ایسا سوال ہے شاید عوام کے ذہنوں میں بھی ہو کہ کیا جے یو آئی ایف بغیر پی ڈی ایم اکیلے حکومت کے خلاف لڑ سکتی ہے؟ ہم پہلے حکومت کے خلاف اکیلے لڑے ہیں کہ نہیں لڑے, اور کیا وہ افیکٹولی لڑے تھے یا نہیں لڑے تھے, یہ صاحب کے سوال کا جواب ہے. نہیں, لیکن پھر آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو ساتھ میں لانا پڑا, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے ایجنڈے الگ ہیں؟ دیکھیے, اس ملک میں پارلیمانی نظام ہے. پارلیمانی نظام میں باوجود یہ کہ ورکرز کے حوالے سے ہمارے پاس بہت بڑی طاقت ہے, مگر ووٹ کے حوالے سے دوسروں کے پاس بھی بہت بڑی طاقت ہے. تو ایک پارلیمانی نظام کے اندر رہتے ہوئے آپ یقیناً طاقتور گروہوں کو جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اب اس کا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا, یہ ظاہر ہے تاریخ جب لکھی جائے گی اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ اس کو ایگزامن کریں گے مختلف اینگل سے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر بہرحال جو ہے نا طاقتور لوگوں کے ساتھ, طاقتور گروہوں کو ساتھ ملا کے سیاسی جدوجہد کرنا جو ہے وہ دستور کے دائرے میں ہے, قانون کے دائرے میں ہے. اسی طرح سے میرا خیال ہے معاملات چل رہے ہیں. چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد ہو, اعتماد کا ووٹ ہو پی ایم کا, ہر موقع پر آپ کو نہیں لگا کہ اپوزیشن کی دو بڑی سیاسی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک ممبر غائب ہو جاتے ہیں یا ووٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے, مولانا صاحب شکایتیں کر کے رہ جاتے ہیں, تو اس کے باوجود بھی پھر انہی پارٹیوں پہ ریلائی کرنا درست فیصلہ ہے جے یو آئی کا؟ دیکھیے, پارٹیوں پہ آپ ظاہر ہے کہ یہاں پہ انسانوں کو گنا جاتا ہے نا. ووٹ کیا ہے؟ ووٹ یہ ہے کہ انسانوں کی گنتی ہے. یہاں پہ کوئی غائب ہونے والا ہو یا غائب ہونے والا نہ ہو, بہرحال ان کے پاس ایک طاقت تو موجود ہے, انسانوں کی طاقت. تو آپ ان کے ساتھ چلیں گے. اب یہ ان کا کردار ہے, وہ یہ تاریخ میں پھر لکھا جاتا ہے کہ یہ کس نے کس وقت میں کس طرح سے جو ہے اپنا کردار ادا کیا تھا. تو باوجود اس کے کہ بہت سے لوگ غائب ہو گئے, یہ باوجود اس بات کے کہ بہت سے لوگوں نے ووٹ جو ہے نا ادھر ادھر کیے, مگر یہ ان کی اپنی مجبوریاں تھیں. اصل میں ہوتا یہ پھر بھی انہی کا ساتھ چاہیے. اب آپ کیا کریں گے؟ ہمارے پاس دیکھیے ہم 15 لوگ جو ہے نا ہمارے پاس قومی اسمبلی میں, 5 لوگ ہم سینٹ میں. آپ کیا 15 لوگوں کے ساتھ اور یہ ادھر یہاں پہ 5 لوگوں کے ساتھ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ آپ نے ہمیں کتنا ووٹ دے کے کتنا طاقتور بنایا ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن ہم سے اسی کے مطابق ہونی چاہیے نا. تو آپ بھی جماعت اسلامی کی طرح الگ اسٹرگل کر سکتے ہیں. جماعت اسلامی کا ایک ممبر رہ گیا, مشتاق صاحب رہ گئے سینٹ میں. پھر بھی اسٹرگل تو کر رہے ہیں نا حکومت کے خلاف. یقیناً اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ ان کا نقطہ نظر ہے, ایک پارٹی کے طور پہ وہ اپنے طور پہ شاید اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے, مگر یہ پرسیپشن آتا ہے عوام کا کہ 3 بڑی سیاسی پارٹیاں مل کے بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہی, اعلانات کرتی ہیں, دعوے کرتی ہیں. دیکھیے, اس میں ہم ایک سفر میں ہیں, اور اگر سفر میں اکٹھے نہ چل پائے تو پھر ممکن ہے کہ ہم اپنی جدوجہد اکیلے بھی کریں. یہ بھی امکانات موجود ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کریں, جمیل سمرو صاحب نے کبھی مولانا صاحب کے بھائی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے بڑے فائدے لیے ہم سے, اور یہ آگے مستقبل میں ان کے ساتھ, تو آپ کو اس طرح کے بیانات, بلکہ قاہرہ صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہم نہیں چلتے, تو آپ ایک نیوٹرل رول ادا کرنے کے باوجود بھی الگ الگ نظر آ رہے ہیں, تو کیا دوبارہ کوشش کریں گے ان کو ساتھ؟ سمرو صاحب نے بہت چھوٹی بات کی تھی. مطلب آپ اس اسٹیچر پہ, مولانا کی اسٹیچر پہ کیا اتنی سی بات ہوگی کہ بھائی کی ٹرانسفر پوسٹنگ اتنی کہ وہ تنخواہ تو اس کو ان اینی کیس مل رہی ہے, جس گریڈ میں ہے اس کو وہ تنخواہ ملے گی, تو وہ کیا وہ سندھ میں بیٹھ کے کے پی کے کا بندہ جس کا گھر اسلام آباد میں بھائی کا سیاسی اختلاف ہوگا اسی وجہ سے بولا؟ نہیں, ذاتی طور پہ مطلب ایک بہت چھوٹی بات کی ہے. میں نہیں کہوں گا کہ اس سے کوئی میں سخت الفاظ نہیں استعمال کروں گا, مگر بہت چھوٹی بات انہوں نے کی ہے کہ بھائی کا کیا اس میں کیا فرق کیا پڑے گا؟ کیا ان کو انہوں نے کوئی گورنر بنا دیا تھا سندھ کا؟ کیا انہوں اسی جس گریڈ میں وہ ادھر کام کر رہے تھے اس گریڈ میں؟ پیپلز پارٹی کے لیڈران کی طرف سے کبھی کبھی یہ بھی بیان آتے ہیں کہ بھی جی9 کا جو مولانا صاحب نے دھرنا دیا وہ نواز شریف کو ریلیف دلانے کے لیے کیا, ابھی پھر احتجاج کر رہے ہیں تو نواز شریف کو لانے کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر کیا معاملات ہیں؟ محترم ہے, ہمارے جو ان کا دل کرے کر لیں. اگر ان کی پالیٹکس یہی رہ گئی ہے لوگوں پہ الزام لگانے کی, تو پھر اللہ ان کو ہدایت دے. مستقبل میں دوبارہ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد تو پھر جو نا یوسف رضا گیلانی چل کے گھر پہ بھی آئے نا مولانا کہ, اس کے بعد قاہرہ صاحب مولانا کے گھر پہ بھی آئے. اب یہ مولانا کی اپنی جو ہے نا وسعت ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا اس کے باوجود ان کو بات کو نظر انداز کر گئے. انہوں نے اتنی تلخ باتوں کا بھی گلہ نہیں کیا, کیونکہ لوگ گھر آ گئے تھے. ہمارے اپنے رواجات ہیں, ہماری اپنی روایات ہیں.
اچھا یہ جو دو سیاسی پارٹیاں ہیں، ویسے آپ جے یو آئی تو ہم ایسے رہا ہے کہ دونوں سیاسی پارٹیوں کو ملانے کی بھی کوشش کرتی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کسی نہ کسی موقع پر، کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیے ہم اس کو مطلب ایک طرح سے پل کا کردار بعض اوقات یہ بہت تلخی میں چلے جاتے ہیں، مگر ہم مزاجاً شاید اتنے تلخ نہیں ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سیاسی تربیت جو ہے نا وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ لوگوں کو دور ہٹائیں۔ سیاست ہمیشہ جوڑنے کا کام ہوتا ہے، لوگوں کو ساتھ ملانے کا کام ہوتا ہے، ساتھ لے کے چلنے کا کام ہوتا ہے، نہ کہ توڑنے کا کام ہوتا ہے۔ تو وہ کبھی کبھی توڑنے پہ بھی آ جاتے ہیں، ہم توڑتے نہیں ہیں، جوڑتے ہیں۔ مولانا صاحب کبھی کبھی اداروں کے بڑے بڑے ناموں پہ بیانات دے دیتے ہیں کہ مولانا صاحب کبھی کبھی نیب پہ بھی کہہ دیتے ہیں، تو آپ کو خدشات نہیں لگ رہے کہ یہ دوسری سیاسی پارٹیاں جب بھی بولتی ہیں وہ نشانہ بنتی ہیں، تو مولانا صاحب بھی کبھی بن سکتے ہیں؟ دیکھیے دوسری پارٹیوں نے کچھ کیا ہوگا، ان کے دوستوں نے جو نشانہ بن جاتی ہیں ہمارے، اگر وہ ہوتا، عمران خان صاحب بھی بڑے الزام لگایا کرتے تھے ہم پہ، بہت زیادہ الزام لگایا کرتے تھے، ادھر سے بھی بھائیوں سے بھی کبھی کبھار جو ہے نا الزامات آ جاتے ہیں یا دھمکیاں آ جاتی ہیں، تو آ جاتی ہیں۔ اس کے باوجود 3.5 سال تو اس گورنمنٹ کو ہو گئے، 3.25 سال، تو اگر کچھ کرنا ہوتا ہے عمران خان کے لیے تو سب سے زیادہ تکلیف دہ لوگ ہم لوگ ہیں، تو اگر کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے۔ مجلس کام صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاتھ صاف ہیں اس لیے ڈنکی کی چوٹ پہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جن کے ہاتھ صاف نہیں ہیں وہ اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد پھر پھنستے ہیں؟ میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ ان کے ہاتھ صاف نہیں ہیں، مگر ان کو ڈر خوف ہے، وہ زیادہ ہم سے زیادہ دنیا دار ہوں گے، ہم تھوڑے کم دنیا دار ہیں۔ صحیح۔ مستقبل میں دیکھ رہے ہیں کہ 2023 سے پہلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوگی یا ان ہاؤس چینجز ہوگی؟ دیکھیے بات انفیکٹ جو ہے نا اس ملک کا مسئلہ جو ہے نا وہ ایک حکومت کو گرا کے دوسری حکومت کا لانا شاید نہیں ہے، آپ کا اصل میں نظام کو بدلی کرنے کا معاملہ ہے، اور فیئر اور فری الیکشن کے بعد جو لوگ بھی آ جائیں ان کا یہ حق حکومت ہے، ان کا حق اختیار ہونا چاہیے۔ یہ حق اختیار جو ہے وہ کبھی جو ہے نا لوگوں کو نہیں ملتا۔ اصل جد و جہد میرے خیال کے مطابق اس اختیار کی ہونی چاہیے، جو لوگوں کا حق ہے وہ ان کو واپس ملنا چاہیے، بھلے اس میں جو ہے نا وہ نون آئے، بھلے پیپلز پارٹی آئے، بھلے عمران صاحب آئیں، بھلے کوئی اور آئے، مگر یہ اصولی بات یہ ہے کہ وہ اختیار جو کہ عوام کا حق ہے، جو ساورنٹی جو ہے نا وہ جو جس کی ہے اس کو جو ہے نا اللہ کے بعد اس کو واپس ملنی چاہیے۔ آخر میں سر پوچھنا چاہوں گا کہ جو 6 دسمبر کے بعد اسٹرگل کا، تحریکوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے، اس میں کیا عدم اعتماد کی تحریکیں بھی ہیں یا استعفوں پہ زیادہ فوکس ہے؟ دیکھیے اگر اس ملک کی تاریخ پہ آپ چلے جائیں تو یہ عدم اعتماد جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیچھے والے دروازے سے جو ہے نا کسی کے ساتھ مل جانے کے بعد ہوتا ہے۔ ہم تحریک پہ بلیو کرتے ہیں، ایک بات، ہم نظام کی تبدیلی پہ بلیو کرتے ہیں، دوسری بات ہم عوام کے حق حاکمیت پہ یقین رکھتے ہیں، تیسری اور آخری بات۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ خوش رہیے۔ ناظرین، ایڈوکیٹ کامران مصطفیٰ گالبول کے سی انسا گڈ پانی میزبان مدثر کے اجازت دیندہ اندر ہفتے بے راست